ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام کے طور پر کس طریقے سے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کس پیشن کے ساتھ اپنے مخالفین کو للکارا. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں بنائی ہوئی ہیں جن کی تم ہر وقت پوجا پاٹ کرتے رہتے ہو، ان کے اوپر اعتکاف اور دھیان رکھ کے مراقبہ کر کے ان بتوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہو. اب اس کے جواب میں کوئی علمی دلیل ہونی چاہیے تھی نا کہ یہ ہمارے پاس سند ہے، دیکھو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، اس میں یہ سند نازل ہوئی ہے. لیکن جب کتاب کی باتیں نہ ہوں، جب آپ کو قرآن حکیم سے حوالہ دیا جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حوالہ دیا جائے، اور آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ہمارے بزرگ بابے یہی کرتے آئے ہیں، یہ جواب آپ کو ملے اگر، تو پریشانی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کی ملت کی پیروی ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان کو بھی یہی جواب ملا، اور وہ آپ دیکھ لیجیے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے آباء و اجداد بزرگ بابوں کو ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اسی تو شروع تو انج کرنے ہیں، ہمارے بزرگ تو شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں، یہ آپ نے کون سی نئی بات نکال لی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی نا صحیح پیشن کے ساتھ بات کی. اب ہونا چاہیے تھا نا، اب اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے تھا، ان کو پازیٹیولی سمجھانا چاہیے تھا نا. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ ذرا پازیٹیولی سمجھائیں، ہم کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، تو ہم ہیں ابراہیمی، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال نہ دیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں ابراہیم کی مثال دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے مخالفین نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بزرگ بابوں کو بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے آج کے دور کے اعتبار سے، تو سانو بخاری مسلم تو حدیثاں میں دسنا ہے آج کے دور کے اعتبار سے، بالکل سیم چیز ہے، انالوجی تو وہی بنے گی نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اکیلے خدا کی دعوت بلند کی تو ان کے مخالفین نے کہا ہم نے اب تو اپنے بزرگ بابوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر پایا ہے. اب ہونا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام ذرا پازیٹیولی ڈیل کرتے ہیں، تک انہوں نے کیتا کیا ہے، کیسا ٹیکا لایا ابراہیم علیہ السلام نے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی شک ہی نہیں ہے، تم سب کے سب، میرا باپ بھی اور پوری قوم بھی، وآباؤکم تمہارے سارے بزرگ بابے، فی ضلال مبین بہت ہی کھلی گمراہی کے اندر. اے یہ پازیٹیو دعوت. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ہم سے کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اور ہم اس کی غلطی کتاب و سنت کے دلائل پر نکالتے ہیں اور آگے وہ ہمیں حوالہ دیتا ہے کہ جی احمد بریلوی صاحب یہ لکھ کے گئے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے، اور کوئی کہتا ہے جی امام ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے، اور کوئی کہتا ہے جی ساجد نقوی صاحب یہ فرماتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی ساجد میر صاحب یہ فرماتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے حافظ سعید صاحب یہ فرماتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی الیاس قادری صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور کوئی کہتا ہے جی طارق جمیل صاحب یہ فرماتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے ان کے مقابلے پر؟ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم سب کے سب، تمہارے بزرگ بابے بھی کھلی گمراہی پر تھے اس کیس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں نے آپ کو یہ انجینئر مرزا کا کلپ سنایا جس میں وہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے اولیاء کرام کے خلاف کس طرح باتیں کر رہے ہیں اور جو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کو ملا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بخاری شریف میں 6502، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی، اللہ فرماتے ہیں اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو اس کو کتنی عداوت ہے کہ کافروں والی باتیں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کو روکا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ آیات مسلمانوں پر فٹ کرنا، اور اگلی آیات جس طرح اس نے پڑھی اور تم بھی گمراہ، اور جس طرح اولیاء کرام کو ماننے والے یا ان سے پیار کرنے والے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے. تو قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے مسلمان، ان کے بارے میں وہ آیات جو کفار کے متعلق، جو بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، وہ ان پر فٹ کرنا کتنی بڑی اس کی بندے کی یہ خیانت ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ شریر مخلوق ہے، یہ ایسے گندے لوگ ہیں، وہ آیات جو بتوں کے بارے میں، کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ مسلمانوں پر فٹ کریں، وہ اس دنیا کے سب سے بڑے شریر لوگ ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 6930، اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ اثر لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایسے لوگوں کو کہتے تھے دنیا کی سب سے گندی مخلوق ہے، جو قرآن پاک کی وہ آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پر اس طرح فٹ کریں۔ آپ نے دیکھا بالکل مرزا جہلمی کا وہی کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ جو ہے مرزا جہلمی میں فٹ بیٹھتا ہے کہ یہ اس زمین پر سب سے شریر آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ کے نزدیک کہ قرآن پاک کی وہ آیات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے بارے میں کہا ہے کہ تم گمراہ ہو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، وہ آیات جو مسلمانوں پر اس طرح فٹ کرنا اور جو علمی اختلاف ہے ان کو اس طرح اچھالنا، کیا جو رفع الیدین نہیں کرتے کیا وہ گمراہ ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا امام جو ہے وہ مالک گمراہ ہیں، سفیان الثوری گمراہ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمراہ ہیں، اور کئی صحابہ نعوذ باللہ یہ سارے گمراہ ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ اور یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھا ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود اس رفع الیدین سے منع کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں علمی کتابی باتیں کریں، یہ دیکھیں یہ ترمذی شریف ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور اس کے ہی بابے جو کہتا ہے بابے یہ جو تم گمراہ ہو تم بابوں کو، یہ خود اس کے بابے ہیں کہ اب یہ دیکھیں ترمذی شریف حدیث نمبر 257 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ نہ سکھاؤں؟ فلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، پہلی مرتبہ آپ نے رفع الیدین کیا، بعد میں نہیں کیا۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے، البانی کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں وبہ یقول، اور یہی کہنا ہے بہت سارے اہل علم صحابہ کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ رفع الیدین بعد میں نہیں ہے، صحابہ کا کہنا ہے، تابعین کا کہنا ہے، سفیان الثوری کا کہنا ہے، اور اہل کوفہ کا کہنا ہے۔ تو علمی باتیں اس طرح ہوتی ہیں، نہ یہ کہ کفار کے متعلق اور بتوں کے متعلق جو آیات آئی ہیں وہ آپ فٹ کریں مسلمانوں پر۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے دوستو کہ آپ کس بندے کو سن رہے ہیں، اور اس بندے پر کبھی اعتماد نہ کیجیے کہ اس لیے کہ یہ بندہ اس صدی کا، بلکہ اس وقت جتنے بھی لوگ بست ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ کے نزدیک شریر شخص ہے، یہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ یہ نسائی شریف میں حدیث ہے، اور مسلم شریف میں 968 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو، اور رفع الیدین نہ کرو۔ اس میں اگرچہ اختلاف ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے ہیں رفع الیدین، لیکن ہم یہ نہیں کہ وہ آیات یا احادیث ان پر فٹ کرتے ہیں، علمی اختلاف ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور کثیر تعداد محدثین فقہاء صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور یہ بندہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے کئی ویڈیوز بنائیں، یہ تو سنت کو مخالف ہے کہ جناب علی آپ علیہ السلام کی سنتیں چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی کے ماننے والے یا جن کے یہ پیچھے چلتا ہے انہوں نے یہ لکھا اپنی کتابوں میں کہ رفع الیدین یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ تو مستحب عمل کو لے کے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے اور اولیاء کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور محدثین و فقہا کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ایک شریر شخص کا ایک کام ہے۔ اور آگے بہت سارے اس طرح، یہ آگے جو آیت، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 سے آگے یہ درس دے رہا ہے، سارا جتنا بھی آیات آگے آ رہی ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کو مخاطب کر کے آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے، تو وہ ساری آیات بار بار ہی مسلمانوں پر فٹ کرتا ہے۔ ہر ایک آیت آپ پڑھتے جائیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا، یہ شریر شخص ہے، مخلوق میں یہ گندا گمراہ شخص ہے جو قرآن پاک کی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتا ہے، فٹ کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اور آگے دیکھیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کفار نے کہا تھا وہ اپنے اوپر کیسے فٹ کرتا ہے، وہی عمل جو مرزا جہنمی مرزا قادیانی نے کیا تھا کہ اپنے آپ کو نبیوں کے بارے میں، نبیوں کے برابر بات کرتا تھا کہ میرا عمل نبیوں والا عمل ہے، اب یہ کام یہ بھی کرنے لگا ہے۔ قالوا سمعنا، اب انہوں نے کہا یہ بڑا ظالم ہے جس نے بھی ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، جس نے مزار گرائے نے، بڑا ظالم ہے، بت جنہیں توڑے نے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو یہاں سنا تھا، ایک کالی داڑھی والا نوجوان، ایک نوجوان کو سنا تھا وہ ہمارے بزرگوں کا بڑی بدتمیزی سے ذکر کرتا تھا۔ یہ دیکھنے سیف الفاظ موجود ہے، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ سیم اینالوجی، یہ پوری اسپیس سے مجھے بھی گزرنا پڑتا ہے،
وہ کہتے جناب ایک علی منڈا بیٹھے ہیں ساڑھے بزرگوں کا بڑے برائی نہ ذکر کرتا ہے. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ ان کافروں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان سے سنا ہے، اور وہ اپنی طرف پھر وہ ساری باتوں کو لایا. آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ یہی انداز مرزا جہنمی، مرزا قادیانی کو ہوا کرتا تھا. اسی انداز سے مسلمانوں کو شروع میں وہ گمراہ کرتا تھا، اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے، احادیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے مسیح بنایا اس نے. اس کے بعد اپنے آپ کو جناب علی نبی بنایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ، پھر تمام نبیوں کی اس نے گستاخیاں کی، اور یہی عمل اس کا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، اور جو اللہ کے پیاروں سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، اللہ کریم فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. یہ شخص اپنے ماننے والوں کو خدا سے اعلان جنگ کی باتیں کرواتا ہے، اور اس طرح کی بار بار باتیں کرتا ہے تاکہ لوگ نعوذ باللہ اولیاء کے مخالف ہو جائیں، ان کے دلوں میں بغض آ جائے، اور جس کے دل میں بغض آ جائے وہ خود ہی تباہ برباد ہوگا. کیونکہ ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ والوں سے محبت کرنی ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے. کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے اپنے محبوبوں کا ذکر کیا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پیاروں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں. تو اللہ کے ولی کون ہے؟ متقی اور پرہیزگار. تو ان کے خلاف اس طرح اعلان جنگ کرنا، اس طرح باتیں کرنا، اور کفار والا عمل اختیار کرنا، جو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ وہ آیات جو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، ان آیتوں کو جو کفار کے بارے میں یا بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں. وہ پہلے جان گئے تھے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور اس وقت بھی تھے، اور اس وقت یہ سب سے گمراہ اور شریر بندہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے فتوے کے نزدیک.